نور والا آ گیا، نور لے کر آ گیا، مرحبا یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے۔ مرحبا مکی مرحبا یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے۔ مرحبا مکی مرحبا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب 4، 5، 6 یا 7 سال کے ہوئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 12 سال کے آئے، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ جب آپ کی عمر مبارک 6 یا 7 سال کی ہوئی، سیدتنا آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ام ایمن سلام اللہ علیہ کے ساتھ اپنے والد سے ملنے قبیلہ بنی نجار مدینہ منورہ تشریف لے گئیں، اور وہاں 1 مہینہ گزار کر مکہ مکرمہ کو واپس ہونے لگیں تو دوران سفر مقام ابوا میں آپ کا انتقال ہو گیا، اور حضور علیہ السلام آپ نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنی والدہ ماجدہ کو دفن کیا۔ وہ کتنا دردناک منظر تھا۔ ام ایمن فرماتی ہیں حضور علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ سیدتنا آمنہ سلام اللہ علیہ آپ کو چومتے، آپ سے پیار کرتے، اور پھر جب پیاس کی شدت ہوئی تو دوڑ کر پانی کی تلاش میں گئے اور وہاں سے پانی لے کر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہی منظور تھا کہ آپ کی والدہ ماجدہ بچپن میں ہی جو ہے وہ آپ کے بچپن میں ہی انتقال کر جاتی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کو دفن کیا اور پھر ام ایمن کے ساتھ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر آ گئے۔ حضرت ابن عباس کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان باتوں کو یاد کیا کرتے تھے جو آپ کی والدہ ماجدہ سیدتنا آمنہ کے قیام کے دوران مدینہ میں دیکھی تھیں، اور جب اس مکان کو ملاحظہ فرماتے جس میں سیدتنا آمنہ نے اقامت فرمائی تھی تو فرماتے اس مکان میں میری والدہ ماجدہ نے قیام کیا تھا۔ آنے جانے والے یہودی میری طرف دیکھ کر کہا کرتے تھے یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر مدینہ ان کا مقام ہجرت ہے۔ مجھے یہ سب باتیں یاد ہیں۔ ابو نعیم زہری کی سند سے اسماء بنت جرہم سے روایت کرتے ہیں کہ اسماء بیان کرتی ہیں میں اس وقت حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی جس مرض میں انہوں نے وفات پائی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال کے بچے تھے اور اپنی والدہ کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت و کفالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے کی۔ حضرت عبد المطلب آپ کو اپنے تمام فرزندوں سے زیادہ محبوب جانتے تھے اور کبھی آپ کے بغیر دسترخوان نہ بچھاتے۔ جلوت و خلوت کے تمام اوقات میں حضرت عبد المطلب کے پاس ان کی مسند پر تشریف فرما رہتے تھے، اور جب کوئی حضرت عبد المطلب کا مخصوص ہم نشین مجلسی آداب و قواعد کی رائے سے چاہتا کہ آپ کو منع کرے تو حضرت عبد المطلب فرماتے میرے فرزند کو چھوڑ دو کہ وہ اس مسند پر جلوہ فرما ہو، کیونکہ وہ اپنے اندر خاص شرافت اور بزرگی محسوس فرماتی ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ کوئی عرب ان کے سامنے یا ان کے مقام و مرتبہ اور بزرگی و شرافت کو نہیں پہنچے گا۔ ناظرین کرام، جب آپ کی عمر مبارک تقریباً 8 برس کی ہوئی تو آپ کے دادا جان بھی اس دنیا سے وصال فرما گئے، اور اکثر طور پر ایسا ہوتا تھا کہ جناب عبد المطلب جب کبھی مکہ المکرمہ میں قحط پڑ جاتا، بارشیں نہیں ہوتی تھی تو حضور کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا تھا۔ حضور علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر دعا مانگا کرتے تھے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بارش کے لیے۔ وفات کے وقت حضرت عبد المطلب کی عمر 110 سال تھی، اور ایک روایت میں 120 اور 140 کا بھی ملتا ہے، بہرحال 100 سال سے اوپر تھی۔ عبد المطلب کے بعد حضرت ابو طالب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے حضور کے عہدہ کفالت میں لائے گئے۔ اگرچہ زبیر بن عبد المطلب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے، لیکن حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب کے درمیان محبت و ارتباط زیادہ تھی، تو حضرت عبد المطلب ان کو وصیت فرما گئے تھے کہ حضور علیہ السلام جس کو پسند فرمائیں گے
وہی ان کی کفالت کرے گا۔ چنانچہ مولا مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے والد محترم جناب ابو طالب نے آپ کی پرورش فرمائی، اور پھر یوں بھی ہوا کہ جب آپ کی عمر جو ہے وہ کچھ زیادہ ہوئی تو پھر جناب ابو طالب کے ساتھ آپ تجارت کے لیے بھی جایا کرتے تھے ملک شام کی طرف، اور پھر جب ملک شام میں دیکھتے تو وہاں پر بڑے بڑے راہب اور بڑے بڑے پادری یہ کہتے کہ یہ نبی و آخر الزماں ہے، اور جناب ابو طالب سے کہتے کہ اس کی حفاظت کیا کرو۔ اور پھر یوں وقت گزرتا گیا۔ ایک مرتبہ جب قریش کا قافلہ آیا تو اس نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ساتھ چل رہا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ کسی درخت کے نیچے آتے تو بادل درخت کے اوپر آ جاتا، اور جس پتھر کے پاس سے گزرتے وہ کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یوں بہت سی نشانیاں تھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنا شروع ہو گئی تھی۔ نبی تو آپ بچپن میں ہی تھے، ماں کے پیٹ میں بھی نبی تھے، لیکن کچھ معجزات کا ظہور ہوا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔